السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پیغام رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے چاند، ایک اہم مسئلہ۔ سب کا چاند ایک، رمضان کا چاند، عید کا چاند، ایک ہی چاند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 189 پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے۔ ناظرین کرام دیکھیے، اپنے سماج کے اندر دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں اور دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ میں دونوں سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو کیچڑ نہ اچھالیں، اللہ کے واسطے بیٹھ کے بات کریں اور اپنی بات رکھ دیں، ایک دوسرے پر تھوپے نہیں، مناظرے کے لیے چیلنج نہ کریں اللہ کے واسطے۔ اور اس طرح کیا ہو رہا ہے، آپس میں دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ دشمنی کر لے رہے ہیں لیکن سمجھا نہیں پا رہے ہیں اور سامنے والا سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو انگلی کرنا چاہتے ہیں، تھوپنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی عزت کرنا خانہ کعبہ سے بھی اہم ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا، احترام کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ دونوں کے بعد دلائل موجود ہے۔ بہتر ہوتا سب چاند ایک ہی ہو جاتے، پوری دنیا کے لوگ ایک طریقے سے چلتے، اسلامی خلافت اعلان کرتی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، دلیلیں اگر موجود ہے، گنجائش اگر نکلتی ہے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ گنجائش اگر نکلتی ہے، اجتہاد کا راستہ کھلا ہوا ہے، لوگ اپنی بات رکھ دیں۔ منانے کے لیے زبردستی کرنا، چیلنج کرنا، مناظر کے لیے بولنا، پیسے کا اعلان کرنا، دوسرے کو بولنا، برا بھلا کہنا، اللہ کے واسطے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اجتہادی چیز ہے، لگے رہیے، کوشش کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے، اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ مولوی صاحب سعودی عرب کے حساب سے چلنا کیسا ہے؟ بھائی کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہوا سعودی کے حساب سے چلو، حرم کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی بھی ہے، تو کیا ہم اور آپ اس کے حساب سے چلیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو وہ دیکھنا ہے قرآن اور حدیث میں کیا چیز ملی ہوئی ہے، ہم اور آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ علماء کے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کرنی ہے، بقیہ کسی کو نیچا نہیں کرنا ہے، چیلنج نہیں کرنا ہے، بار بار بلانا نہیں ہے۔ اس سے بچ کے رہیے، بڑا فائدہ رہے گا۔ اور یہ مسئلہ ہے، اجتہادی ہے، چلتا رہے گا۔ ہمارے یہاں دو طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم کو سعودی کے حساب سے چلنا ہے، اس لیے وہاں کے حساب سے وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں۔ چاہے آپس میں اختلاف ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہتر رہے گا کہ سب لوگ سنت کو فالو کریں۔ لیکن سنت صرف چاند ہی میں نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز میں سنت نظر آنی چاہیے۔ فجر کی نماز میں بھی سنت نظر آنی چاہیے کہ پہلی سب میں نماز پڑھیں، ہر چیز میں سنت نظر آنی چاہیے۔ وہاں لوگوں کو دکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ ماشاءاللہ سنت کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر دل میں جذبہ ہے کرنے کا تو اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کو عرب کے حساب سے چلنا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کو اپنے ملک کے حساب سے چلنا ہے۔ دونوں طریقے کی دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک چاند، ایک عید، ایک ہی روزہ۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1081، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم فاکملوا العدد۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، اور اگر بدلی رہے تو عدد پورا کر لو۔ پھر اسی طریقے سے دو گواہی کافی ہے۔ سنن نسائی کتاب الجنائز حدیث نمبر 2116، فإن شہد شاہدان فصوموا وافطروا۔ دو گواہی دینے والے گواہی دے تو روزہ بھی رکھو اور روزہ توڑ بھی دو۔ سنن نسائی کتاب الصلاۃ العیدین حدیث نمبر 1557، صحیح روایت ہے۔ ابو عمیر بن انس بیان کرتے ہیں ان قوما رأوا الہلال فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرهم ان یفطروا بعدما ارتفع النہار۔ چند لوگوں نے، ہلال بولتے ہیں پہلی رات کا چاند، اس کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج دن چڑھے تک آ گیا تھا تو لوگوں سے کہا لوگوں روزہ توڑ دو، وَإِن يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ، کل ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو یہ ملتا ہے کہ بھائی ایک چاند سب کے لیے ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا کر کے زبردستی تھوپ کے نہیں کرنا ہے۔ اپنی بات سے رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو نیچا دکھانا، نہ کسی کو اونچا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ملک کے حساب سے چلنا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ملک میں دیکھا جائے گا وہیں کے حساب سے چلنا ہے، اور کہیں کہیں ملک میں بھی کئی جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے اور کئی دن دیکھا جا رہا ہے۔ ایک ہی ملک میں کبھی 2 عید ہے، کبھی 3 عید ہے۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1087، باب بیان ان لکل بلد رؤیتہم، کہ ہر شہر کے لیے چاند کا دیکھنا ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، امام مسلم نے نہیں باندھا ہے۔ قریب بیان کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث نے معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا سیریا،
جب میں شام گیا ضرورت کا کام کر لیا، واستحل علی رمضان وانا بالشام فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، تو رمضان کا چاند نکلا اور میں شام میں تھا، سیریا میں تھا، تو میں نے جمعہ کی رات جو ہے چاند دیکھا رمضان کا۔ پھر مہینے کے آخر میں مدینہ آیا تو عبداللہ بن عباس نے مجھ سے پوچھا، پھر چاند کا ذکر ہوا تو پوچھا متی رأیتم الہلال، تم لوگوں نے چاند کب دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا رأیناہ لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات ہم نے دیکھا۔ کہا انت رأیتہ، تم نے دیکھا؟ میں نے کہا نعم، ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی دیکھا، وصاموا، اور لوگوں نے روزہ رکھا، وصام معاویہ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لکنہ رأیناہ لیلۃ السبت فلا نزال نصوم، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے سنیچر کی رات، اس لیے ہم برابر روزے سے رہیں گے، حتیٰ نکمل 30 او نرا، یہاں تک کہ ہم 30 پورا کر لیں یا ہم دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا، نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کوئی بھی، میں دونوں گروہ سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے کوئی چیلنج نہ کرے کہ قیامت کی صبح تک کوئی دلیل نہیں لا سکتا، مجھ سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، لوگ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے واسطے آپ اپنی بات رکھیے، پیار سے سمجھائیے، کیونکہ لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں لیکن زبردستی تھوپ تھوڑ نہ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے آپس میں جھگڑے کر لیے، مناظرے کر لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو اللہ کے واسطے عزت کیجئے، احترام کیجئے، اپنی بات رکھ دیجئے۔ کوئی اگر بے عزت کرتا ہے تو کسی کی شان کو نہیں گھٹا رہا، وہ اپنی شان کو گھٹا رہا ہے، اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے، اپنا ذہن لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ کس ذہن کا ہے، کیسے جملے کا استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ایک دوسرے کا احترام کیجئے۔ علماء کے درمیان بھی اختلاف تھا سلف صالحین میں، لیکن ایک دوسرے کی بے عزت نہیں کرتے تھے، ان کو چیلنج نہیں کرتے تھے، نیچا نہیں دکھاتے تھے، مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ کتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے کہاں گئے جو لوگ بولتے تھے اب ایک چاند والے کو تو ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ جی نہیں، احترام کیجیے بھائی، یہ رائے رکھنے والے ان کا بھی احترام، یہ رائے رکھنے والے ان کا بھی احترام، دونوں اپنے بھائی ہیں، پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ پوری دنیا کا ایک چاند بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔